پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی کو مجھ پر کھولا، میں نے اس کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا اور اس سے انفر کیا ہے اور چیلنج کرتا ہوں۔ The process of a true revolution can be deduced, can be inferred only from the seerah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ انسانی کے باقی سارے انقلاب جزوی تھے۔ فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا، عقائد وہی رہے، اخلاق وہی رہے، معاشی نظام وہی رہا جو پہلے تھا، صرف سیاسی نظام بدلا۔ بولشوک ریولوشن میں معاشی نظام بدلا، باقی معاشرہ وہی تھا، سوشل ویلیوز وہی تھیں، وہی عیسائیت جو کہ تو قائم تھی۔ صرف ایک ریولوشن ہے پوری ہیومن ہسٹری میں جس نے ٹوٹل چینج کیا، عقیدے بدل گئے، اخلاق بدل گئے، صبح و شام کے انداز بدل گئے، شب و روز کے نقشے بدل گئے، نظام بدل گیا، سیاسی نظام، نیا سیاسی نظام۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام پر ایم این رائے کی کتاب پڑھیے اسے۔ اچھا، اور یہ تاریخی انقلاب، عظیم ترین انقلاب تاریخ کا، یہ ایک لائف سپین میں مکمل ہو گیا۔ فرینچ ریولوشن کے لیے فکر دینے والے روسو، والٹیئر وغیرہ بیسیوں جو ہے صاحب قلم تھے، ان کا ایکچوئل انقلاب برپا کرنے میں کوئی حصہ نہیں۔ they were men of the letters، ڈیسک ورکرز تھے، بیٹھ کر لکھ سکتے تھے، میدان میں آ کر لیڈ نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فرینچ ریولوشن بڑا بلڈی ریولوشن تھا، بہت خون بہا ہے، فساد، ہنگامہ۔ there was no leader، لیڈر لیس موب۔ ایک فکر تو آ گیا لیکن موب تو بالکل لیڈر لیس تھا۔ بولشوک ریولوشن کے اندر میں نے بتایا آپ کو، اس کا فکر دینے والے مارکس اور اینجلز، وہ تو جرمنی میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے اور وہ تکمیل اس کی ہے داس کیپیٹال کی انگلستان کے اندر۔ انگلستان میں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا۔ یہ بولشوکس نے رشیا کے اندر اور عین وقت کے اوپر آ کر لینن نے اس کی قیادت سنبھال لی، ہائی جیک کیا۔ ادروائز دی بولشوکس ور مور امپورٹنٹ۔ بہرحال یہاں یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک شخص سے دعوت شروع کر رہا ہے، تنکا لا کر اپنا گھونسلہ بنا رہا ہے، اور پھر وہی شخص جو اسٹریٹ پریچر تھا وہی آرمیز لیڈ کر رہا ہے۔ تو میتھڈالوجی آف اے ریولوشن کین بی ڈیڈیوسڈ اونلی، دی اونلی سورس اف یو وانٹ ٹو نو what is the methodology of a true revolution, the only source is the seerah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث نبوی کہ حضور نے 5 ادوار گنوائے تھے اپنے دور سے لے کر، دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حدیث میں لفظ ہے خلافہ علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ پھر تیسری کاٹ کھانے والی ملوکیت، چوتھی غلامی والی ملوکیت، جبکہ انگریزوں کے غلام ہو گئے، فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، اطالویوں کے غلام ہو گئے، اسپینیئرز کے غلام ہو گئے، ڈچ کے غلام ہو گئے، پورچوگیز کے غلام ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ اور اس کے ضمن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ذری قول ہے، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری حصے کی، آخری حصہ کون سا ہوگا؟ خلافت علی منہاج النبوہ۔ آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس طریق پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔